الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب سے میں نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رکن یمانی اور حجر اسود کی تعظیم و استلام کرتے دیکھا ہے، تب سے میں نے بھی ان دو رکنوں کی تعظیم اور استلام کو کبھی نہیں چھوڑا، اور نہ ہی تکلیف میں اور نہ ہی راحت میں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا: رکن یمانی اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوتوں میں سے دو یاقوت ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی روشنی بجھا دی ہے، اگر اللہ تعالیٰ ان کی روشنی نہ بجھاتا تو یہ مشرق سے مغرب تک ساری فضا کو روشن کر دیتے۔ اس حدیث مبارکہ کو امام احمد بن حنبل، ترمذی اور ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: رکن یمانی اور حجر اسود کو چھونا یقیناً گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ رکن یمانی اور حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان کی جگہ ملتزم ہے۔ جو بھی مصیبت زدہ شخص یہاں دعا مانگے، اسے یقیناً مصیبت سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ مقام ملتزم حجر اسود اور باب کعبہ کے درمیان کی جگہ کا نام ہے۔ اسے یہ نام اس لیے دیا گیا ہے کہ لوگ اس کو تھامتے ہیں۔ حضرت مجاہد روایت کرتے ہیں کہ مجھ تک یہ بات پہنچی ہے کہ رکن یمانی اور رکن اسود کے درمیان 70,000 فرشتے ہر وقت موجود رہتے ہیں، اور جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت اللہ کو پیدا کیا ہے، تب سے وہیں پر ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ وہ حجر اسود اور باب کعبہ کے درمیان کے حصہ کو ہر صورت پکڑتے تھے اور کہا کرتے تھے: رکن اور باب کی درمیانی جگہ ہی ملتزم ہے۔ جو شخص بھی اس کو تھام کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کسی چیز کا سوال کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضرور عطا فرماتے ہیں۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رکن یمانی کے پاس جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، اور رکن اسود جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، اور جو شخص بھی رکن اسود کے پاس کھڑا ہو کر دعا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتے ہیں۔ اور مزاب رحمت کے پاس بھی دعا کی قبولیت اسی طرح ہوتی ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام ایک روز آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں کھڑے تھے، اور ان کے سر پر سرخ رنگ کی پگڑی تھی جو گرد آلود تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا: اے روح الامین، یہ کس قسم کا غبار ہے جسے میں دیکھ رہا ہوں؟ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے بیت اللہ شریف کی زیارت کی تو رکن پر بہت زیادہ فرشتے جمع ہو گئے۔ یہ وہی غبار ہے جسے فرشتوں کے پر اڑاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: رکن یمانی پر 70 فرشتوں کو متعین کیا گیا ہے۔ جو شخص یہ دعا مانگے: اے اللہ، میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں بخشش اور عافیت کا طلبگار ہوں، اے ہمارے پروردگار، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی سے نواز دے، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ، تو فرشتے آمین کہتے ہیں۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:
رکن یمانی کے پاس ایک فرشتہ ہے جو دعا مانگنے والوں کی دعا پر آمین کہتا ہے۔ جب تم رکن یمانی کے پاس سے گزرو تو کہو، اے اللہ، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی سے نواز دے، ہمیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ حضرت عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ رکن یمانی کو بار بار کثرت سے استلام فرماتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں جب بھی اس کے پاس آیا تو حضرت جبریل علیہ السلام کو اس کے پاس کھڑا پایا۔ وہ ہر اس شخص کے لیے مغفرت طلب کر رہے تھے جو بھی اس کا استلام کر رہا تھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زمین کا بہترین ٹکڑا اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقرب ترین جگہ رکن یمانی ہے اور مقام ابراہیم کے درمیان واقع ہے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔